اور آخری آیتوں میں اللہ نے ترغیب دی ہے کہ نبی پاک کی اتباع کرو۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس رسول آیا ہے جو بڑا مہربان ہے، بڑا مشفق ہے، بڑا شفیق ہے، تمہارے ایمان کے لیے وہ حریص رہتا ہے، مسلمانوں کی مشقت اس سے برداشت نہیں ہوتی ہے، مومنوں کے ساتھ تو وہ بڑا پیار کرنے والا ہے۔ تو اس نبی کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس کے احکام کو مانو، اور وہی فرمایا لا الہ الا ہو۔ آؤ تمہیں وہ مسئلہ بھی بتاؤں جس مسئلے کے لیے جہاد کرنا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، کہ اس کائنات میں، اس پوری کائنات میں اللہ کے سوا الہ اور اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں ہے۔ یہاں میں حضرت رئیس المفسرین حضرت الوانی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں۔ ان کا ایک مرید تھا شیخ عبداللہ، جس نے ہندو مذہب چھوڑ کے ایمان قبول کیا تھا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر۔ میری ان سے ملاقات ہوئی، شیخ عبداللہ سے اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ 95 سال اس وقت ان کی عمر تھی۔ تو شیخ عبداللہ نے مجھے بتایا کہ ایک دن مجھے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ شیخ عبداللہ میں تجھے ایک بات بتاؤں؟ تو میں نے کہا جی بتائیے۔ تو آپ نے پنجابی میں اسے ادا کیا، میں بھی پنجابی میں ادا کروں گا، پھر اس کو اردو میں بھی بیان کر دوں گا۔ تو مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا شیخ عبداللہ، اللہ قرآن دیاں سورتاں دے وچ جو کچھ بھی بیان کریندا راوی مقیندہ توحید تے ہی، یعنی اللہ قرآن کی صورتوں کے اندر جس مضمون کو بھی بیان کرتے رہیں، جب اس صورت کو ختم کرنے پہ آتے ہیں تو اللہ اسے ختم مسئلہ توحید پر آ کر کرتے ہیں، جس طرح سورت توبہ کو اللہ نے اپنی وحدانیت اور اپنی الوہیت پر ختم کیا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔